السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نظام کی تلاش۔ کون سا نظام نظم والا ہے کہ جس کو اپنانے سے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے، لوگوں کی داد رسی ہو سکتی ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو پیمانہ ایک ہی ہے، سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی الوہی کتاب یعنی قرآن مقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ورس نمبر 57 میں فرمایا، ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ اختیار یعنی حکم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ حق بات واضح کرتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 57 کی روشنی میں کہ فائنل اتھارٹی لا میکنگ کی وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے ڈیوائن ریولیشن جو نازل کی وہ سرچشمہ ہے قانون سازی کا، اسی سے آگے دریا بہتے ہیں، فیوضات کے، علم کے، معیشت کے، ہر شے کے، دینی اور دنیاوی امور کا یا علوم کا مبدا اور سرچشمہ اللہ رب العزت کے ذات ہے۔ اس کے قدرت میں ہے سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور پھر یہ اختیار اس نے ٹرانسفر کیا ہے اپنے انبیاء کو، رسول کو۔ پھر ہادی برحق حضور خاتم الانبیاء والمرسلین سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فائنل اتھارٹی ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے آیات کی روشنی میں آپ شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں۔ آپ کی تشریحی اور تشریعی اختیارات یعنی ایکسپلینیٹری اتھارٹیز، قرآن کو تفسیر اور حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے سمجھانا، کھول کے بیان کرنا، اور لا میکنگ اتھارٹیز اور قانون سازی کی، یہ اللہ نے آپ کو ودیت کی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں فائنل اتھارٹی قرآن مقدس ہے، اور اس قرآن کی روشنی میں فیصلے سازی کا حتمی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ بات طے ہے۔ دوسرا فرمایا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، سورہ انعام ورس نمبر 62 کے اندر، پھر انہیں ان کے سچے مالک کی طرف لوٹا دو۔ یاد رکھو سارا اختیار اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر فرمایا سورہ النساء کی 65 نمبر آیت بہت ساری چیزیں کھول کے گورننس کے بیان کر دیتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے اپنے اپنی عزت و جلال کی، کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے۔ مومن ہونے کا کرائیٹیریا اور معیار اللہ نے بتا دیا، مومن کی پہچان، مومن کا مبدا، مومن کا معیار اور اس کی سوچ، کہ جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھیں، اپنے ڈسپیوٹڈ افیئرز میں فائنل اتھارٹی میرے محبوب کو بنا لو۔ تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا چون و چراں اپنے مقدمات کے فیصلے میں ہر چیز میں حکم تسلیم نہیں کر سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو گویا اللہ کے نزدیک جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری دنیا پر، زمین پر حاکمیت تسلیم نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ حاکمیت معیشت میں تسلیم کرے، تجارت میں تسلیم کرے، اقتصادیات میں تسلیم کرے، قضاء و عدل میں تسلیم کرے، نظام حکومت و سیاست میں تسلیم کرے، امور خاندانداری میں تسلیم کرے، اصلاح نفس میں، تزکیہ نفس میں، تعلیم کتاب میں۔ تو ملٹی سائیڈڈ رول ہے جو حکمت عملی جامع اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، کہ زندگی کے ہر گوشے میں فائنل اتھارٹی میرے محبوب کو بنا لو۔ یہی رول ماڈل ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول میرا جو کچھ بھی تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو، جو کچھ، ما عموم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عنایت فرمائیں لے لیا کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جایا کرو۔ کیوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، چاہے وہ حیات ظاہری ہے یا حیات باطنی ہے۔ ظاہری دنیا میں، سنت و سیرت میں،
اور وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی توجہات اور فیوضات، یہ سارے آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ روض محشر، شفاعت کبریٰ تک، حوض کوثر کے جام تک فائنل اتھارٹی اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، مقام محمود عطا کیا۔ تو یہ فیصلہ کرنے والا جب تک نہ سمجھے مومن نہیں ہے، اور جو فیصلہ آپ فرمائیں اس کے بارے میں دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، حرج۔ تو جو لوگ رسول اللہ کے فیصلہ سازی میں گھٹن محسوس کرتے ہیں وہ مومن نہیں، منافق ہیں۔ فیصلہ سازی کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے ہر امر میں۔ اب جو شخص چاہے کلمہ پڑھے نہ پڑھے، فیصلہ سازی میں چون و چراں کرے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے وہی ہیں جو فیصلہ سازی میں رسول اللہ کی اتباع کرتے، آپ کی پیروی کرتے، اور ایسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مردیات الہیہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کلام اقدس، آپ کا زبان برحق تب بولتی ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی مرضی سے۔ تو آپ کا ایک تو ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے قرآن مقدس کی صورت میں، ایک جو غیر مطلوب وحی ہے وہ اللہ کی منشا، اس میں بھی شامل ہوتی ہے۔ تو کریم آقا کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، پلک جھپکنے، اٹھنے بیٹھنے، معاشرت، معیشت، حکومت، ہر چیز میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ آپ رول ماڈل اسی لیے کہ اللہ رب العزت کی منشا کا مظہر ہیں آپ، جیسا اللہ چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فائنل اتھارٹی ہم سب کے لیے وہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء ورس نمبر 80 میں، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ لوگ معمولی بات نہ سمجھیں۔ اگر مشتق رسائی حاصل کرنی ہے تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہی وہ در ہے جو اللہ کی بارگاہ تک ایکسس دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا اور رسول کے سوا کسی کا بھی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ خدا اور رسول کے احکام کے مطابق نہ چلیں۔ یا ایھا الرسول الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ النساء 59۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ اگر کسی معاملہ میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی صورت سب سے بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے۔ بہترین صورت حکمرانی کی، بہترین انجام دنیا و آخرت میں اللہ نے اس کا کرائیٹیریا واضح بتا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، آنکھیں بند کر کے، جو قرآن میں ہے، حدیث سنت اور سیرت میں ہے، اس میں وہ مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی مائی کا لال قیامت تک ترمیم نہیں کر سکتا، نہ اضافہ نہ کمی نہ بیشی، کچھ بھی۔ وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ جو اللہ نے فرمان جاری کر دیا 30 پارے الناس تک، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سیرت اور اسوہ حسنہ ہے، اس میں رتی برابر ترمیم کی گنجائش نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اور وہ ڈیسیژن آخری فیصلہ ہے، حالات کے مطابق بھی ہو تو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب اختیار کی اطاعت وہ اس وقت مینڈیٹری ہے جب تک حاکم وقت، حکمران، سیاستدان اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے تابع فیصلہ کرتا ہو، تو آپ پر اطاعت واجب ہے۔ جیسے 4 خلفاء سیدنا صدیق اکبر سے لے کے سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام تک، انہوں نے سب نے کہا کہ جب تک ہم قرآن و سنت پہ رہیں آپ ہماری اطاعت کریں، جب ہٹ جائیں تو ہمیں سیدھا کر دیں یا اتار دیں۔ صدیق اکبر کا خطبہ پہلا دیکھیں۔ تو خلفاء نے جب اپنے آپ کو باؤنڈ کیا کہ ہم اللہ اور رسول کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جائیں گے، جو اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا، پھر جو قرآن و سنت میں نہ ہو اس کی روشنی میں ہم اجتہاد کی طرف بڑھیں گے، وہ صاحب حل و عقد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب عقد جو صاحب اختیار حکمران ہیں، ان کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ قرآن و سنت کے تابع ہوں۔ جب وہ تابع نہ رہیں تو آپ ان کی اطاعت کے دائرہ اختیار سے نکل گئے ہیں عامت الناس، چونکہ وہ اللہ اور رسول کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اگر حکمران کہے کہ سود جاری رہے گا تو یہ پھر گناہ ہوگا، آپ اس کی بیعت اور اطاعت توڑ دیں، کیونکہ قرآن میں اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کھلا سود۔
تو آپ نے صرف قانون میں لکھ دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. معاشرے کو سود سے پاک کرنا، زکوٰۃ کو ریگولیٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اب یہ تو ہو گیا. اب اس نظام کے لیے حکومتی عہدوں پر سب کا استحقاق برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی خاندان کی میراث نہیں ہے. اسلام خاندانی طرز حکمرانی کی مذمت کرتا ہے، وراثت میں نہیں ہے حکومت. وراثت میں ہوتی تو محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر کے بعد خلیفہ ہوتے. اگر اسلام میں وراثتی حکمرانی ہوتی تو عبداللہ بن عمر جیسا جلیل القدر صحابی محدث وہ حکومت کرتا، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے بیٹے. تو یہ وراثت نہیں ہے، کھلے عام جو کمپیٹنٹ ہے وہی آگے آئے گا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء 58 میں اللہ حکم دیتا ہے امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر. تو کمپیٹنس، اہلیت، قابلیت، کریڈیبلٹی، یہ معیار ہے حکمرانی کا قرآن کی روشنی میں. جو کمپیٹنٹ ہے، ذات پات کوئی نہیں ہے، کوئی کسی برادری سے، قبیلے سے، لینگویج سے ہو، اگر وہ کمپیٹنٹ ہے، آنسٹ ہے، صاحب ایمان ہے، فہم و فراست والا ہے، قوی الجثہ ہے، مینٹلی ٹف ہے، ٹھیک ہے، اس میرٹ پہ آ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ایسے شخص کو منتخب کریں. یہ اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی. تو مناصب کو قانونی طور پر اسلامی شریعت میں خاندان سے نکال کر استحقاق اور صلاحیت کے ساتھ مشروط کرنا، یہ پوری دنیا پر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے. پہلے خاندانی بادشاہتیں اور اپنی فیملی چلتی تھی. اسلام نے یہ تصور دیا کہ اس کو اس سے نکال کر خاندان سے استحقاق، مستحق جو ہے اور صلاحیت کی بنیاد پر دیا ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں اس کا الٹ ہے. فیملی، پردادا، دادا، باپ، بیٹی، بھانجا، بھتیجے، یہ لاؤ لشکر پورا 50 سال سے 2-3 خاندان حکومت کر رہے ہیں، جو سراسر سورہ نساء آیت نمبر 58 کی وائلیشن ہے. قرآن سے سرکشی، طغیان اور بغاوت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سیلاب، یہ زلزلے، زمین کا پھٹنا، یہ سارے جیسے حکمران ہوں گے ویسا ہی آگے معاملہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو فلاح عامہ کا منشور دیا تھا، اس میں فرمایا کہ ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم بکتاب اللہ تعالی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ تم پر کوئی سیاہ فام حبشی چپٹی ناک والا غلام امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنے کا کہے تو اس کے احکامات سنو، اس کی اطاعت کرو. انڈورسمنٹ آ گئی آیت کی حدیث میں. حضور نے فرمایا شخصی منصب جو ہے یہ برادری، ذات، سٹیٹس کو، اشرافیہ کو تو ذبح کر دیا اللہ کے حبیب نے اپنی تلوار سے. فرمایا کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہی ہوگا. وزادہ بسطن فی العلم والجسم. اس وقت بھی طالوت علیہ السلام کی اپوائنٹمنٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا یہ تو پیسے والے ہے ہی نہیں، یہ کیا حکومت کریں گے. تو اللہ نے فرمایا علم اور جسم میں قوی ہے اور یہ آپ کے درمیان بہترین حکم. صاحب ثروت ہونا یہ نشانی نہیں ہے، یہ سوچ طاغوت کی ہے کہ پیسے والا حکمران ہونا چاہیے. تو اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا علم اور جسم ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، عوام کے لیے انصاف اور عدل کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ کرائیٹیریا ہے حکمرانی کا. تو یہ اس نظام کی ہم بات کرتے ہیں. تو اگر امریکہ میں بھی ایک لکڑہارا کا اس کا بیٹا صدر بن جاتا ہے تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس کا بیٹا جب صدر بنا تو یہ شعور اسلام نے دیا 1400 سال پہلے، جو آج مغرب اپنا رہا ہے، اس کی کچھ ایسنس. سیدنا عمر فاروق اکثر فرماتے کہ سالم خلیفہ کا غلام زندہ ہوتا تو میں اسے حاکم بنا دیتا. یہ خلیفہ کے غلام تھے سالم. تو یہ مقدمہ ابن خلدون جلد اول صفحہ 459 میں ہے. پھر ظالم حکمران جو ہیں ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے. تو نیک بندوں نے کلمہ حق بلند کیا عرصہ دراز سے. جب بھی شریعت کے خلاف قانون ہونے لگے تو اللہ کے نیک بندے کلمہ حق بلند کرتے ہیں، چاہے زبان سے ہوں، عمل سے ہوں، تبلیغ سے ہوں، ابلاغ سے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ قید خانہ ہو یا بادشاہوں کے محلات، ہر جگہ بہادری اور قوت ایمانوں کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کی، قید و بند کی صحبتیں اختیار کی. امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام نے حق کے لیے علم بلند کیا اور سر نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، اپنے سارے خانوادے کو اسلام کے لیے لٹا دیا اور امت مسلمہ کو جگایا، انسانیت کو جگایا. پھر حضرت سعید بن جبیر تابعی تھے، حجاج کے سامنے حق گوئی کی ایک باب رقم کیا
کہ جب مکہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قشیری نے گرفتار کیا تو پھر بھی حق کا پرچم بلند کرنے سے باز نہ آئے. انہیں حجاج کے پاس لے جایا گیا کوفہ میں، تو کافی بحث ہوئی. آخر میں حجاج نے کہا کہ میرے متعلق تمہاری کیا رائے؟ تو آپ نے فرمایا حجاج وہ ظالم بادشاہ ہے جس کے ظلم کا یہ حال ہے کہ اس طرح کہتا کہ دائیں دروازے سے باہر نکلنا، اگر بائیں دروازے سے نکلے تو تمہاری گردن اڑانا مجھ پر حلال ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ساری قوموں کے ظالم پیش کیے جائیں گے اور امت مسلمہ حجاج بن یوسف کو پیش کرے تو یہ سب پر سبقت لے جائے، اتنا ظالم تھا. اور اس بات کا ظلم کیونکہ اس نے عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر کو بھی جو ہے وہ شہید کیا اور ان کی لاش لٹکائی. حضرت اسما سے کہا میں نے اس کی دنیا تباہ کر دی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت تباہ کر دی. یہ وہ حجاج تھا. پھر حضرت سعید کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، وہ قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے قتل کے بعد ظالم حجاج کو کسی شخص کے قتل پر قدرت نہ دینا. پھر حضرت سعید کے سر کو تن سے جدا کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ قاضی کے عہدے کی پیشکش کی. خلیفہ منصور عباسی، اتنا ظالم تھا یہ منصور، ابو جعفر منصور، ٹھیک ہے، چیف جسٹس کا. لیکن نرم انداز میں آپ نے معذرت کی کہ میں وہی شخص موضوع ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی اولادوں سپہ سالاروں پر مجھے قانون نافذ کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو آپ بلاتے ہیں تو میری جان میں جان آتی ہے. تو اس کو عہدے قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں. آپ کو پتہ تھا عہدہ اسی لیے دے رہا ہے من مانے فتوے حاصل کرے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والوں وقت کے حاکم کے سامنے کوڑیوں کے بھاؤ اللہ کا دین نہیں بیچا کرتے. یہ سنت ہے امام اعظم. اسے کہا تم جھوٹ بول رہے. بہرحال آپ کو کوڑے لگائے گئے، 30 کوڑے مارے گئے، جسم لہو لعان ہوا. خلیفہ منصور کے چچا جو ہیں وہ عبدالصمد نے اس کو سخت ملامت کی، یہ تم نے کیا کیا؟ 1-1 لاکھ تلواریں کھنچوا لیں. یہ عراق کا امام ہے، اہل مشرق کا امام ہے. تو یہ ایک فی تعدیانہ 1000 درہم کے حساب سے 30,000 درہم امام اعظم کو بھجوائے. آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر اگر نہیں لیے تو اسے خیرات کر دیجئے. ٹھیک ہے، پھر آپ پر اتنی مشقتیں کہ اینٹیں آپ کے جسم پر لا دی جاتی. امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، زندگی اور زہر آپ کو دے دیا گیا تھا. پھر امام مالک ابن انس 135 میں عباسیوں کے ظلم سے تنگ آ کر محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں بغاوت کا علم بلند کیا تو امام مالک نے بھی آپ کی حمایت کی. سیدنا علی کی اولاد میں سے ہیں محمد نفس زکیہ. لوگوں نے کہا ہم آپ منصور کی بیعت کی، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. امام مالک نے فرمایا منصور نے خلافت کے لیے جبرن بیعت لی ہے، جو کام جبرن کیا جائے شریعت میں اس کا اعتبار نہیں. امام مالک کا فتویٰ ہے جبر کی بیعت اور حکومت جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب انڈورسمنٹ مل گئی یزید کی بھی آن ورڈ کسی کی بھی جنہوں نے جبرن کی نہیں دی. ٹھیک ہے، تو یہ جبرن کسی سے طلاق دلائی جائے طلاق واقع نہ ہوگی، یہ امام کا مسلک ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے امام کو دھمکایا، امام کو گرفتار کیا، پاؤں میں زنجیریں ڈالیں، گورنر کے پاس لے 70 کوڑے مارے گئے. آپ کہتے ہیں یہ ائمہ کا نام آج ابو جعفر منصور کو کون جانتا ہے یا کس الفاظ میں؟ آج امام مالک اور امام ابو حنیفہ علیہ السلام کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اونٹ پر بٹھا کر پھر شہر میں گھمایا زخمی حالت میں بازاروں میں، اور بلند آواز سے کہتے اللہ اللہ، لاکھوں دلوں کی دھڑکن. لوگ ان کو کہتے ایک آنکھ دیدار کو ترستی، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، امام مالک جو ہے وہ خلیفہ بغداد، وہ جو ہے اس نے آپ پہ ظلم کیا. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور خلیفہ مقتضی اس نے اشرفیاں بھیجیں. ٹھیک ہے، تو اس نے آپ نے کہا نچوڑ کے کہ تو لوگوں کی جمع پونی خون کی کمائی مجھے پیش کرتا ہے، ٹھکرا دیا. پھر ظالم حکمران جو ہیں وہ تب مسلط ہوتے ہیں جب عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے. سیدنا ابو دردہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تم پر ایسا حاکم مقرر کرے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، جو تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، جو تمہارے بڑے بلائیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مدد طلب کریں گے مدد نہیں کی جائے گی، وہ بخشش طلب کریں گے انہیں نہیں بخشا جائے. مکاشفۃ القلوب میں. پھر ابو دردہ سے ایک اور روایت ہے کہ نیکی کا حکم دو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جائے. جب نیکی کی دعوت
رک جائے، پھر فحاشی اور ریانی عام ہو جائے، ظالم حکمران اور بادشاہ مسلط ہو جائیں، وہی سب سے بڑا عذاب ہوتے ہیں۔ پھر کرپشن ہوتی ہے، ناانصافی، بے حیائی، لاقانونیت، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب حکمران ظالم ہو اور نیک لوگ دعا کریں تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی، معافی مانگیں گے نہیں ملے گی، پھر سب نرغے میں آ جائیں، گندم کے ساتھ گن بھی پس جائے گا۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، ایک ظالم جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کی کچھ سزا بھی ہے۔ تو نظام اگر بدلنا ہے، میں نے اس کے پیرامیٹر اللہ اور رسول کے فرامین کی روشنی میں کچھ مثالیں دی ہیں جو راہ عظیمت کے عظیم مسافر تھے۔ تو اگر چلنا ہے، رہنا ہے، رہتی دنیا تک، مرنے کے بعد بھی اگر آپ یاد رکھے جائیں تو پھر خلفائے راشدین کا طرز عمل اپنائیں، امام حسن حسین کا طرز عمل اپنائیں، پھر آپ طرز عمل عبداللہ بن زبیر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ائمہ تھے، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، محمد بن نفس زکیہ، تو یہ لوگ جو تاریخ میں یاد رکھے، میثم تمار، ان لوگوں کی راہ پہ چلیں جو راہ عظیمت کے مسافر، عباس علمدار، جنہوں نے سر تو دے دیا لیکن آج مائیں فخر کرتی ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے اور بچوں کو سکھاتی ہیں کہ کیسے غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ جینا ہے۔ جنہوں نے اسلام کے لیے، عدل و انصاف کے لیے اپنی جانیں دیں، وہ جانیں اس لیے دی تھی مقدس لہو سے کہ آپ کو لیسن ملے، جب بھی ظلم ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ تو آج اگر ہم نے اپنے ملک کو، معاشرے کو انصاف دلوانا ہے تو پرامن طریقہ اس کا یہ ہے، کم از کم دعوت سے منہ کے ذریعے بات تو کر سکتے ہیں۔ وہی بیڑا تکمیل پاکستان نے اٹھایا ہے کہ ہم آپ کو قرآن و سنت کے آئینے میں، مشاہیر کے طرز عمل کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ کی لائن آف ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یہ سارے پرابلمز، فینومیناز جنم لے رہے ہیں۔ تو جب آپ کے حکمران ٹھیک ہوں گے تو صرف مسجدیں ہی نہیں، پورا ماحول معاشرے کا بدل جائے گا۔ جب انصاف ہوتا ہو، عدل ہو، مساوات ہو، لوگوں کی داد رسی ہو، تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ ورنہ اذانیں یورپ میں بھی دی جاتی ہیں، ہندوستان میں بھی مساجد آباد ہیں، صرف اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں دین کلیتاً غلبے کے لیے آیا تھا، معیشت، تجارت، حکمرانی، ہر پہلو سے۔ تو ہم نے اس کو الگ کر دیا اور آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جب تک ہم پاکستان میں اپنے سارے نظام کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کرتے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم تابع کر دیں، سرنڈر کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور نظام ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ والا لے آئیں، تب جا کے پاکستان مدینہ ثانی بن سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔